طوفان نوح کے بعد انسانیت نے ایک نئی زندگی شروع کی، لیکن کیا لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا یا پھر تاریخ نے خود کو دوبارہ دہرایا؟ ایک ایسی قوم پیدا ہوئی جو طاقت میں بھی مثال تھی، مگر غرور نے اسے تباہ کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے اولاد زمین کے مختلف علاقوں میں پھیل گئی۔ وقت گزرتا گیا، شہر آباد ہوتے گئے، تجارت بڑھی اور انسانوں نے ترقی کرنا شروع کر دی، لیکن جیسے جیسے دنیا کی محبت بڑھتی گئی ویسے ویسے بہت سے لوگ اپنے رب کو بھولنے لگے۔ پھر جزیرہ عرب کے جنوبی علاقے احقاب میں ایک عظیم قوم آباد ہوئی۔ قرآن نے اس قوم کا نام قوم عاد بتایا۔ یہ لوگ غیر معمولی طاقت کے مالک تھی، ان کی جسم مضبوط، ان کی بستیاں وسیع اور ان کی عمارتیں بلند و بالا تھی۔ وہ اپنی طاقت پر فخر کرتے ہوئے کہتے تھے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، لیکن وہ یہ بھول گئے کہ انہیں طاقت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ دوبارہ بتوں کی بات کرنے لگی اور ظلم و سرکشی میں حد سے آگے بڑھ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت سے انہی میں سے ایک نبی بھیجا، ان کا نام تھا حضرت ہود علیہ السلام۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اے میرے قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ انہوں نے کہا میں تم سے اس دعوت پر کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر صرف اللہ کی ذمہ ہے۔ مگر قوم عاد نے اپنی نبی کا مذاق اڑایا۔ انہوں نے کہا ہم سمجھتے ہیں کہ تم بھی خوب ہو اور تم جھوٹ بولنے والوں میں سے ہو۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام نے نہ غصہ کیا نہ بددعا دی، بلکہ محبت سے انہیں اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ مگر غرور میں ڈوبی ہوئی قوم سچ سننے کے لیے تیار نہ تھی، اور اب اللہ کی طرف سے ایک ایسی آزمائش آنے والی تھی جس نے ان کے غرور کو ہمیشہ کے لیے مٹا دینا تھا۔ 7 راتیں 8 دن ایک ایسی آندھی چلی جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ طاقتور قوم عاد جو کہتے تھے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، آخر اللہ کے عذاب کے سامنے کیوں نہ ٹھہر سکے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے برسوں تک اپنی قوم کو سمجھایا، لیکن قوم عاد نے تکبر نہیں چھوڑا۔ انہوں نے اپنے نبی کا مذاق اڑایا اور اللہ کے عذاب کو جلد لانے کا مطالبہ کیا۔ پھر ایک دن آسمان پر ایک بڑا سیاہ بادل نمودار ہوا۔ قوم عاد خوش ہو گئی، وہ کہنے لگے یہ بادل ہمارے لیے بارش لائے گا، لیکن یہ بارش کا بادل نہیں تھا، یہ اللہ کے عذاب کا آغاز تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ وہی عذاب ہے جس کے تم جلدی مچا رہے تھے۔ قرآن فرماتا ہے یہ ایک آندھی تھی جس میں دردناک عذاب تھا، جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر رہی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک انتہائی سرد اور خوفناک آندھی بھیجی۔ قرآن فرماتا ہے ہم نے ان پر ایک سخت شور مچانے والے تند و تیز ہوا 7 راتیں اور 8 دن مسلسل مسلط کر دی۔ وہ طاقتور محلات، اونچے ستون اور عظیم شہر سب مٹی میں مل گئی۔ طاقتور لوگ ہوا میں ترنگوں کی طرح اڑنے لگے۔ قرآن فرماتا ہے تم انہیں اس طرح گرے ہوئے دیکھتے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہو۔ جب آندھی ختم ہوئی تو پورے قوم عاد تباہ ہو چکی تھی، صرف حضرت ہود علیہ السلام اور وہ لوگ بچ گئے جو اللہ پر ایمان لائے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ہود اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے نجات دی۔ قوم عاد تاریخ کا حصہ بن گئی، لیکن ان کے بعد ایک اور طاقتور قوم نے جنم لیا جس نے پھر وہی غلطی دہرائی، وہ ہوتی قوم سمود۔